پہلے چند حقائق کا ذکر۔ سال 2026 کی عالمی جنگی صلاحیت کی درجہ بندی یعنی گلوبل فائر پاور رینکنگ میں امریکہ پہلے، پاکستان 14ویں اور افغانستان 121ویں درجے پر ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی طاقتور ترین امریکی فوج اور طاقتور فوجی اتحاد نیٹو کے مقابلے میں افغان طالبان جنگجوؤں کی چھاپہ مار یعنی گوریلا جنگی صلاحیت کا مظاہرہ دنیا دیکھ چکی ہے۔ 20 برسوں پر محیط اس جنگ کا انجام بھی عالمی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ مگر کیا طالبان جنگجوؤں میں ایک روایتی فوج بننے اور روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے؟ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی منزہ انوار کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ اگست 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان نے کابل اور دیگر علاقوں میں کئی فضائی حملے کیے۔ جواب میں افغان جنگجوؤں نے سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنانے اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ طالبان حکومت نے پاکستان کے اندر شدت پسند کارروائیوں میں ملوث کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو اپنی سرزمین پر پناہ دے رکھی ہے۔ طالبان حکومت اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی بہتر بنائے۔ قطع نظر ان دعووں اور جوابی دعووں اور محدود پیمانے پر جھڑپوں کے کیا دونوں ملکوں میں روایتی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا گوریلا جنگ کے ماہر افغان طالبان میں روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے؟ ڈاکٹر خرم اقبال قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان حکومت پاکستان کے ساتھ مکمل یا روایتی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے شدید معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان یا TTP کے ٹھکانوں سے متعلق پاکستان کے تحفظات کو اقوام متحدہ سمیت مختلف بین الاقوامی ادارے تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان نے افغان طالبان کو TTP کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر آمادہ کرنے کے لیے تمام پرامن ذرائع استعمال کیے، جس کے بعد ہی اسے خود کارروائی پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب افغان طالبان داخلی مسائل سنبھالنے میں ناکام رہتے ہیں تو توجہ بیرونی محاذ کی طرف موڑ دیتے ہیں، یعنی پاکستان کے ساتھ کشیدگی انہیں داخلی اتحاد مضبوط کرنے اور مسائل سے توجہ ہٹانے میں مدد دیتی ہے، اسی لیے وہ کشیدگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ TTP کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی ایک وجہ ڈاکٹر خرم یہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں TTP کے جنگجو داعش کا رخ کر سکتے ہیں اور ماضی میں ایسا ہو بھی چکا ہے۔ افغان امور کے ماہر اور ویب سائٹ خراساں ڈائری سے وابستہ صحافی افتخار فردوس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بظاہر کسی روایتی جنگ کا امکان نہیں ہے۔ ان کے مطابق طالبان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ کریں کیونکہ اس کے لیے فوجی صلاحیتوں، فضائی اثاثوں، مسلسل سپلائی اور تربیت یافتہ جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق طالبان جواب ضرور دیں گے کیونکہ یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہے، لیکن مکمل جنگ کا امکان نہیں ہے۔ البتہ طالبان TTP جیسے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے پاکستان کے شہری علاقوں کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ طالبان کی صلاحیت اور ممکنہ رد عمل سے متعلق ڈاکٹر خرم اقبال بھی افتخار فردوس سے اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی جنگ میں افغان طالبان پاکستان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ ماضی کی طرح غیر روایتی طریقہ اختیار کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے شہری علاقوں میں تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خرم اقبال کے مطابق آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان سرحد پر محدود نوعیت کی جھڑپیں ہو سکتی ہیں، بعض نمائشی حملے کیے جا سکتے ہیں اور مزید صاف بیانات، دعووں اور الزامات کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک روایتی جنگی ہتھیاروں کا تعلق ہے تو طالبان حکومت کی فوج کے پاس 3 ذرائع سے حاصل کیے گئے ہتھیار ہیں: سابقہ افغان فوج کا اسلحہ اور ساز و سامان، وہ ہتھیار جو امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں رہ گئے تھے، اور وہ نئے ہتھیار جو طالبان نے مختلف ذرائع سے حاصل کیے۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان اور پاکستانی افواج کے درمیان گزشتہ سرحدی جھڑپوں کی مبینہ ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان افغان فورسز نے پاکستان کے خلاف زیادہ تر ہلکے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔
افغانستان میں 20 برسوں کے دوران امریکی خصوصی انسپکٹر جنرل برائے تعمیر نو اور ملکی وزارت دفاع کی رپورٹوں کے مطابق سابق حکومت کو 16 لاکھ سے زیادہ ہلکے اور بھاری ہتھیار اور مختلف فوجی ساز و سامان فراہم کیا گیا تھا، جن میں سے تقریباً 70% یا 10 لاکھ سے زیادہ ہتھیار افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے۔ اس وقت طالبان حکومت کی فوج کے پاس کلاشنکوف ہیں، امریکن M16، M4، M29 لائٹ مشین گنیں، پیکا M2 اور M240 جیسی ہیوی مشین گنیں، گرینیڈ لانچرز، RPG-7 اور 84 جیسے راکٹ لانچر اور اینٹی ٹینک میزائل شامل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی جانب سے افغانستان میں انخلا کے بعد جاری ہونے والی رپورٹس کے مطابق بھاری بختر بند گاڑیاں، طیارے اور دیگر بھاری فوجی ساز و سامان جو امریکہ نے سابق افغان حکومت کی فوج کو فراہم کیا تھا، وہ بھی طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ان بھاری ہتھیاروں میں 122 mm کی ہووٹزر بندوقیں ہیں، جنہیں D30 کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 100 سے 120 بندوقیں اب بھی افغانستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 155 ملی میٹر کے ہووٹزر مارٹر اور بہت سے روسی ہتھیار جیسا کہ ZT-23-2 بھی طالبان کے پاس ہیں۔ طالبان حکومت نے 2024 میں ایک فوجی پریڈ کے دوران بگرام ایئر بیس پر بھاری ہتھیاروں کی نمائش کی تھی۔ ان میں اسکڈ میزائل R-17 اور البروس R-300 شامل تھے، جن کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے۔ لونا میزائل، جسے فراک 7 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، گریٹ راکٹ لانچر، ملان اینٹی ٹینک میزائل اور آرگن میزائلوں کے ساتھ تقریباً 6 میل تک مار کرنے والے ہتھیار اور لانچنگ سسٹم ہیں۔ یہ تقریباً 35 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے۔ یہ ہتھیار کم سے کم 3 دہائیوں سے افغانستان میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ وزارت دفاع کی اسٹوریج میں ہیں اور کچھ پہاڑی علاقوں جیسا کہ پنجشیر میں موجود ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے ان میں سے کچھ ہتھیاروں کو دوبارہ فعال کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کی تکنیکی حالت اور وہ کس حد تک لڑائی میں عملی استعمال کے لیے تیار ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت پر پاکستان کی برتری کا ایک پہلو پاکستانی فضائیہ اور جدید لڑاکا طیارے ہیں، جبکہ طالبان حکومت کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فضائیہ نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت نے سابقہ وزارت دفاع کے متعدد ہیلی کاپٹروں کی مرمت کر کے انہیں فعال کیا ہے اور متعدد پائلٹوں کو تربیت بھی دی ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک سابق اہلکار اور سیکیورٹی امور کے ماہر بسم اللہ تبان کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے آخری برسوں میں افغان فضائیہ کو مکمل طور پر لیس نہیں کیا تھا اور اس کے کئی فضائی ہتھیاروں کے ذخیرے بھی تباہ کر دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کو فضا میں مار کرنے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے جن طیاروں کو قبضے میں لیا ان میں C-280 طیارے، MD-530 ہیلی کاپٹر، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، A-29 طیارے، Mi-17 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر، Mi-24 لڑاکا ہیلی کاپٹر، MD-500 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس تقریباً 60 طیارے اور ہیلی کاپٹر ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق 61,000 کے قریب ہموی اور رینجرز اور سینکڑوں بختر بند گاڑیاں طالبان کے ہاتھ لگی ہیں۔ تاہم سابق افغان حکومت کی ایک سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ ربڑ کے ٹائروں کی وجہ سے ایسی بختر بند گاڑیوں کو جنگ کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی، نیٹو اور سابق افغان حکومتی افواج کے خلاف تقریباً 2 دہائیوں تک لڑنے کے بعد طالبان نے گوریلا جنگ کا وسیع تجربہ حاصل کیا ہے اور ماہرین کے مطابق یہی تجربہ آج بھی ان کی فوجی حکمت عملی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکتوبر 2025 میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ سرحدی جھڑپوں کے بعد افغانستان کے سیکیورٹی امور کے ماہر بسم اللہ تبان نے BBC کو بتایا تھا کہ ان جھڑپوں کی ویڈیوز اور مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اب بھی ایک باقاعدہ فوج کے طور پر نہیں بلکہ ہلکے ہتھیاروں سے لیس گوریلا گروپ کے طور پر لڑ رہے تھے۔ اس حکمت عملی میں گھات لگا کر سرپرائز حملے کیے جاتے ہیں۔ ایک طالبان کمانڈر جنہوں نے پاکستان کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ طالبان کی افواج نے زیادہ تر گوریلا حکمت عملی پر توجہ مرکوز کی، جس میں ان کے پاس کافی تجربہ ہے۔ حالانکہ ضرورت پڑنے پر باقاعدہ فوجی یونٹوں کو بھی کبھی کبھار استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بنیادی مقصد اپنے علاقوں اور چوکیوں پر قبضہ برقرار رکھنا تھا۔ مرکز سے احکامات جاری کیے جاتے ہیں، لیکن مقامی سرحدی کمانڈروں کو زمینی حالات کی بنیاد پر فیصلے کرنے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا تھا۔
افغان حکومت کے ایک سابق سینئر سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سرحدی علاقوں میں لسانی، ثقافتی اور قبائلی مشترکات معلومات جمع کرنے، چھپانے اور نقل و حرکت میں مدد کرتے ہیں۔ یہ دراندازی کی کارروائیوں کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوشل کور طالبان کی آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ طالبان افواج وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کے استعمال کے لیے مشہور ہیں، جیسا کہ سڑک کے کنارے نصب بم، جسے پیلا بیرل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بم بنانے اور استعمال کرنے میں اتنے سستے ہیں کہ عسکریت پسند انہیں کم سے کم وسائل کے ساتھ اپنے گھروں میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دشمن کی افواج اور رسد کی لائنوں کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کے دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی مثالیں سپن بلدک چمن کے علاقے میں بھی دیکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ طالبان ابھی تک گوریلا گروپ کو معیاری فوج میں تبدیل نہیں کر سکے ہیں، اس لیے وہ آج بھی پرانے گوریلا حربے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایک معیاری فوج ہے جو انڈیا جیسی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔